صفحہ نمبر 228 سورۃ الرعد آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ خلاق کائنات نے اہل عقل کی مزید کچھ صفات کو بیان فرمایا۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں، اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے۔ یہ ذہن میں رہے، صبر پر جتنا غور کرتے جائیں گے اس کا نچوڑ اور خلاصہ استقامت ہی نکلے گا۔ کسی بھی کام پر جو ہے وہ استقامت اور اس پر کاربند رہنا، اس پر مستقیم رہنا، یہی اس کا معنی اور مفہوم نکلے گا۔ صبر کی تعریف بارہا آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ صبر جو ہے وہ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، جیسے صدمہ پہنچے اسی وقت صبر کرنا، یہ حقیقی صبر ہے۔ یہ نہیں کہ گالی گلوچ کر کے، پھکڑ بازی کر کے، رونا دھونا ڈال کے، چیخ چلا کے، جب دیکھا کہ ہاتھ پلہ نہیں پڑ رہا پھر کہے میں نے تو اب صبر کر لیا، یہ صبر نہیں ہے، اس کو صبر نہیں کہا جاتا۔ ہمارے ہاں عموماً صبر یہی کہلاتا ہے نا۔ جب دیکھتے ہیں کچھ نہیں بنتا پھر جو یعنی اپنی عاجزی کو صبر کہتے ہیں، عجز کو صبر کہتے ہیں، بلکہ کچھ نہ کر سکنے کو، یعنی جب ہمت ہار جائے پھر کہتے ہیں کہ اب ہم نے صبر کر لیا ہے، پہلے بدلے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے، بدلہ صرف یہی نہیں ہوتا کوئی چپیٹ مارے تو چپیٹ مارنا ہی بدلہ ہے، اس کو گالی دے دینا، اس کو بد دعا دے دینا، جی اس کی چغلی غیبت کر دینا، آگے پیچھے بات پھیلا دینا، یہ بھی سارے کا سارا اسی میں آتا ہے۔ صبر عند الصدمۃ الاولیٰ کا مطلب یہ ہے جیسے تکلیف پہنچی نا جی، فوراً لب اس کے بند ہو جائیں، ہونٹ بند ہو جائیں، بس کوئی بات نہ نکلے منہ سے، یہ صبر ہے۔ اور صبر کی جو ہے وہ ابتدائی طور پر 3 صورتیں ہیں، 3 قسمیں۔ جیسے میں نے کہا کہ صبر کا معنی استقامت ہے جی، تو صبر کی 3 قسمیں جو ہیں وہ پہلی جو ہے وہ ہے الصبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر جی، یہ صبر کی پہلی قسم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں جتنے لوگ گھر میں پڑے ہوئے ہیں سارے صبر والے تو نہیں ہیں نا، یعنی عین اس وقت میں جب نیند بھی پیاری آ رہی ہو، پچھلی رات جب شروع ہو اس وقت مچھر بھی کاٹے، گرمی بھی لگے، سارا کچھ لگے، موسم بھی ٹھیک نہ ہو، جب پچھلی رات کا وقت ہو، موسم بھی ٹھنڈا ہو جائے، مچھر بھی تھک ہار کے سو جائے مریضوں کو دیکھ کے، وہ بھی سکون میں ہو، تو اس وقت جو ہے نا ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اذان کی آواز آ جائے، چل بھی اب اٹھ نماز پڑھ، تو اب اس کے لیے جو ہے نا وہ میٹھی نیند کو چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کاربند رہنا جو ہے یہ صبر ہے، یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ یعنی روزہ رکھ لیا ہے، صبح سے لے کر شام تک روزے کو پورا کرنا، اور یکم سے لے کر آخری یعنی کہ عید الفطر کا چاند نظر آنے تک روزے رکھتے چلے جانا، یہ صبر ہے، یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ اور اسی طرح کر کے صبر علی المعصیہ، گناہ سے صبر، جی گناہ سے صبر جو ہے نا وہ آج کل تو بہت زیادہ ہی بے صبرے ہو گئے ہیں لوگ، گناہ کے معاملے میں صبر نہیں ہو پاتا، کتنے سارے گناہ اور بے لذت گناہ ہیں انہی میں پڑے ہوئے ہیں لوگ، ہے یا نہیں؟ تو نیکی پر بھی صبر کرنا ہے اور گناہ پر بھی صبر کرنا ہے۔ اور نیکی پر صبر، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، نماز پڑھتے ہیں نا، اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں اور جلدی کرے عبدالرشید جلدی نکل مسجد چوں، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو وہ کیا کرتا ہے جناب، جلدی جلدی نماز کو مکمل کر کے جیسے کیسے ہوگا بس بھاگنے کی کوشش کرے گا،
وہ جو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے جب ہم سر سجدے میں رکھتے ہیں تو ساری ساری رات گزر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ جب ہم سر سجدے میں رکھتے ہیں تو لگتا ہے ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی چادر ہمارے اوپر تان دی ہو، اب اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ اور ایک آج ہم ہیں کہ ہمارا نماز میں دل ہی نہیں لگتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ صبر علی الطاعہ اور اس کے بعد صبر علی المعصیہ جو ہے نا، گناہ کے معاملے میں صبر کریں۔ گناہ کے معاملے میں بھی صبر نہیں ہوتا ہم سے۔ گناہ میں پڑے ہوئے ہیں تو پڑے ہوئے ہیں، توبہ کریں گے پھر توڑ دیں گے، پھر کریں گے توڑ دیں گے۔ یہ بے صبری کی وجہ سے تو ٹوٹ رہی ہے توبہ، کہ نہیں؟ بے صبری کی وجہ سے توبہ ٹوٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیسرے درجے پہ وہ صبر ہے جو ہمارے ہاں مشہور ہے، مصیبت پر صبر، الصبر علی المصیبہ، ہیں جی، تکلیف پر صبر کرنا، جو تکلیف پہنچ جائے تو وہ صبر کر۔ اب یہ پہلی دو صورتیں جو نا، یہ تو ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتی کہ ان پر بھی صبر کرنا ہے، صرف آخری صورت ہے مصیبت والی اور تکلیف والی۔ اصل میں نیکی پر صبر، صبر علی الطاعہ اور صبر علی المعصیہ جو ہے، اس کا تعلق چونکہ آخرت کے ساتھ ہے، اور مومن بندہ آج کا وہ آخرت بھولے بیٹھا ہے۔ ہاں جی، یہ جیسے کہتے ہیں کہ کرنٹ ایشو کیا چل رہا ہے، اس کو کرنٹ مسائل جو ہے نا، جس کا تعلق سیدھا اس کے جسم کے ساتھ ہو، اس کے مال کے ساتھ ہو، اس کی جائیداد کے ساتھ ہو، اس کے بچوں کے ساتھ ہو، وہ اس کو یاد رہتا ہے بس، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں یاد رہتا۔ جیسے وہ بغداد میں رہنے والے بہت بڑے بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی تکبیر اولیٰ رہ گئی تھی ایک بار، تو صرف 2 بندے تعزیت کرنے آئے ان کے پاس، فرمانے لگے مجھے یقین ہے بغداد میں اتنے لوگ مجھے جانتے اور محبت کرتے ہیں، اگر میرا بیٹا مر جاتا نا، 10,000 سے زائد لوگوں نے یہاں آ کے میرے پاس فاتحہ پڑھنی تھی اور مجھے تعزیت کرنی تھی، صبر کی تلقین کرنی تھی، 10,000 سے زائد لوگوں نے۔ کہتے میری تکبیر اولیٰ رہ گئی ہے، صرف 2 بندے آئے ہیں افسوس کر رہے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک وہ معصیت، وہ کیا نام اس کا، صبر علی الطاعہ جو ہے نا، وہ بڑی شے تھی، طاعت بڑی شے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی اطاعت جو ہے وہ بڑی شے تھی، بیٹے کا جانا جو ہے وہ بڑی بات نہیں تھی ان کے نزدیک۔ آج ہمارے ہاں دنیا ہی بڑی شے ہے، باقی ہر شے اونچا درجہ رکھتی ہے، لیکن نہیں تو یہ نیکی اور نماز، عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد، غلبہ دین کی کوشش، یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ صبر کا معنی غور کیا تو کیا نکلا بھلا؟ استقامت۔ کیا نکلا؟ استقامت نکلا۔ نیکی پر استقامت ہو، نیکی کر رہے ہیں تو کرتے چلے جائیں، گناہ سے رکے ہوئے ہیں تو رکے ہی رہیں جی، اور تکلیف پہنچ جائے، مصیبت پہنچ جائے تو جیسا مزاج پہلے چل رہا تھا اسی مزاج پہ مستقیم رہے، تو یہ صبر ہے بھائی۔ یہ 3 صورتیں صبر کی، یہ ہر بندے کو پلے باندھنی چاہیے ویسے۔ اور ہمارے لوگ جو ہیں، بہت سارے لوگ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں نیکی کا، اس میں انقطاع آ جاتا ہے، نیکی کا کام چھوٹ جاتا ہے۔ ہاں جی، ایک بار نمازیں پڑھیں گے تو وہ پڑھے جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ پڑھے جا رہے ہیں، نوافل پڑھے جا رہے ہیں، چاشت پڑھے جا رہے ہیں، اشراق پڑھے جا رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جناب سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب۔ یہاں بھی ہمارے کچھ حضرات ہیں مہربان، وہ نمازیں پڑھیں گے تو پھر ایسے بعد میں وظائف شروع کریں گے کہ انتظار کرنا پڑے گا حضرت صاحب کا، بار بار منہ دیکھنا پڑے گا کب تشریف لے جائیں، تو دروازہ بند کریں ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے غائب ہوں گے کہ مہینوں نہیں، سال پورا مسجد میں نہیں پڑھتے، وہ مسجد میں دکھائی نہیں دیتے، وہ یہ حال ہو جاتا ہے۔ آج کل ان کے غیابت کے دن چل رہے ہیں، نہیں جس طرح وہ رافضی نہیں کہتے امام صاحب غائب ہیں، اسی طرح ان کے بھی ہمارے مقتدی غائب ہیں جی۔ یہ بھی غیابت اختیار کی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ صبر کا معنی ہو گیا آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عقل کی یہ مثال بیان فرمائی کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور یہ صبر بھی اس لیے کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ صبر میں بھی ریا والا معاملہ نہیں کرتے۔ کئی لوگ جو ہے نا وہ ریا کے لیے بھی صبر کرتے ہیں، صبر میں بھی ریا کا جو ہے نا وہ عمل دخل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کے فرائض اور واجبات کے ساتھ وہ چیزیں جو نماز کو کامل کرنے والی ہیں، نماز کو پورا کرنے والی ہیں، ان چیزوں کی رعایت رکھتے ہیں، اور وہ چیزیں جو نماز میں خرابی لانے والی ہیں، مفسدات نماز ہیں، مفسدات صلاۃ ہیں، ان سے بچنے والے ہیں۔ ان سے بچا کر کے جو چیزیں نماز کو صحیح کرنے والی، درست کرنے والی ہیں، ان کو اپنا کے
تب جا کے نماز ان کی ٹھیک ہوتی ہے۔ میں ان چیزوں پر غور کر کے نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کے پورے فرائض، واجبات اور یہاں تک کہ مستحبات اور آداب کے ساتھ نماز کی رعایت رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تو ہم سے تو چھوٹی گئی ہیں، جیسے کریم آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی، سنت دائمہ تھی۔ ویسے جمعے والے دن فجر کی نماز میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ سورہ حامیم سجدہ پڑھا کرتے تھے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں آقا علیہ السلام سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ والی سنت جو ہے ایسی متروک ہوئی ہے، بہت ساری مساجد میں نماز پڑھی ہے، کہیں پہ دیکھنے کو نہیں ملی یہ سنت۔ سنا کہیں آپ نے سورہ حامیم سجدہ پڑھیں اور فجر کی نماز میں جمعے والے دن، اور آخری رکعت میں کون سے سورت پڑھیں؟ سورہ دار، اس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، سورہ دار کے دو نام ہیں۔ تو بتائیں یہ آقا علیہ السلام کے پہلے ہمارے بزرگ جو ہوتے تھے نا، پہلے علماء جو ہوتے تھے، ان سے جو پڑھ کے جاتے تھے، درس نظامی عالم بن کے جاتے تھے، بعد میں جب ملنے آتے تو کہتے ہیں ہاں جی کیا کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ جی میں مسجد میں امام ہوں۔ تو پوچھتے ہیں کہ جمعے والے دن کون سی سورت پڑھتے ہو؟ اگر کسی اور سورت کا نام لیتے تو کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ عالم ہو کے حضور کی سنت چھوڑے بیٹھے ہیں؟ بتائیں وطر میں کون سی صورتیں آقا علیہ السلام پڑھا کرتے تھے؟ بتائیں۔ میں نے بڑا عرصے تک میں جب خود پڑھاتا تھا میں نے بڑی پابندی کی، سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں، ہاں جی، پھر کافرون، پھر آگے، ہاں جی۔ تو یہ جو ہے نا وہ جب سے میں نے چھوڑا ہے، وہ پیچھے جو نئی جماعت آئی ہے پیچھے سے ہیں مولانا فیضان اور یہ سارے، حالانکہ یہ تو پہلے سنتے رہے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ اسی سنت پہ عمل کرتے، لیکن یہ چھوڑ گئے۔ اب یہ نہیں کہ صرف جماعت میں نہیں، اکیلے میں بھی۔ اب ذرا غور کریں نا، ہم میں سے کتنے لوگوں کو سبح اسم ربک الاعلی آتی ہے؟ یہ میرے آقا علیہ السلام وطر میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عالم کے بارے میں، عالم پرانے تھے، ابھی کے نہیں ہیں وہ، یعنی ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے کہ وہ روانہ ہو گئے ہیں دنیا سے۔ اللہ اکبر، میں حیران ہوا، واللہ کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی ہو سکتا ہے حیرانی ہو جائے، تھوڑی تھوڑی تو ہوگی۔ ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یومیہ قرات جو تھی نمازوں کی، ہر نماز کی، وہ یاد تھی۔ ابھی بھی آپ کو حیرانی نہیں ہوئی، اگلی بات پہ آپ کو حیرانی ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے کس تاریخ کو فجر کی نماز میں کون سی قرات کی تھی، کس تاریخ کو ظہر کی نماز میں کون سی قرات کی تھی، مغرب اور عشاء میں کیا کی تھی، وہی تاریخیں، یعنی مہینوں کی جیسے جیسے آتی تھی وہ وہی صورتیں پڑھتے تھے۔ بتائیں نا، ہم نے غور ہی نہیں کیا یار، ہم سے تو کوئی پوچھتے نہیں آتا یار کون کون سی صورتیں پڑھنی نماز میں، یہ کسار مفصل، طوال مفصل، یہ میرے آقا علیہ السلام کی تفصیل ہے یار صورتوں کی۔ حضور کے صحابہ نے ایک ایک شے بیان کی ہے، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، آقا علیہ السلام کے صحابی بیان کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فجر کی نماز میں سفر میں حضور نے سورہ فلق اور ناس بھی پڑھی ہے، سفر میں تھے حضور۔ اور آقا علیہ السلام سفر میں تھے، مغرب کی نماز میں حضور نے سورہ آراف پڑھی ہے۔ سورہ آراف کتنی بڑی صورت ہے، مغرب کی نماز میں حضور نے سورہ آراف پڑھی، کہاں؟ سفر میں۔ اور حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فجر کی نماز میں پوری سورہ بقرہ پڑھ دیتے تھے، وہ بھی ایک ایک رکعت میں۔ بتائیں، جیسے وہ وقت شروع ہوتا سحری کا، ختم ہوتا نماز کا وقت، صبح صادق ہوتی، اذان کے بعد سنتے پڑھتے نماز شروع ہو جاتی۔ یہ ابھی یہ وقت ختم ہوا، اس سے تھوڑا پہلے نماز ان کی ختم ہوتی۔ امام احمد رضا حنفی الماتریدی رحمہ اللہ، آپ نماز پڑھاتے تھے بریلی شریف میں، ہیں جی، نماز آپ کی ختم کب ہوتی تھی؟ ایک عالم ہے بہت بڑے، وہ کہتے ہیں میں ایک بار گیا جا کے، وہ عالم بھی علم توقید کو جاننے والے تھے، وہ کہتے ہیں میں گیا بریلی شریف میں، وہاں نماز پڑھنے لگا امام صاحب کے پیچھے، امام احمد رضا رحمہ اللہ خود نماز پڑھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں نماز پڑھانے لگے تو کہتے ہیں نماز میں اتنی لمبی نماز، کہتے ہیں میں نے کہا کہ اب سورج نکل گیا۔ تو کہتے ہیں جیسے انہوں نے سلام پھیرا میں نے بھاگ کے وقت دیکھا 2 منٹ بچے ہوئے تھے۔ ہاں، تو حساب بھی ہمارے لوگوں کو پتہ ہی کون نہیں کہ کون سی صورت پڑھنی سنت ہے، ہاں جی۔
یہ کسار مفصل، طوال مفصل، اوساط مفصل، یہ صورتیں جو ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں کون کون سی صورتیں پڑھتے تھے، یہ پوری تقسیم کی ہوئی ہے ہمارے علماء نے۔ ہماری قرأت سنت کے مطابق ہو جائے نہیں سمجھ پا رہے۔ اب دیکھیں نا، جس عالم نے اب تھوڑی سا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کم از کم ایک تھوڑا سا، جیسے مثال کے طور پر ہم یہ تاریخیں نکال سکتے ہیں کہ غزوہ بدر کب ہوا، احد کب ہوا، ہاں جی، تبوک کے لیے حضور کب تشریف لے گئے، یہ نکال کے ان کی تاریخیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ بدر کب ہوا تھا؟ رمضان میں ہوا تھا یا شوال میں ہوا تھا؟ رمضان میں ہوا تھا۔ تاریخ کون سی تھی؟ 17 تھی۔ اور چلو رمضان شریف کی 17 تاریخ کو تو پکی بات ہے نا، جو بدر والی آیات مبارکہ ہیں وہ تو پڑھی جا سکتی ہیں، جو بدر والے موقع پہ نازل ہوئی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام تبوک تشریف لے گئے، کون سا مہینہ تھا؟ رمضان المبارک کا مہینہ تھا جی، پورا مہینہ حضور وہیں تشریف فرما رہے ہیں۔ تو بھئی وہ جو آیات مبارکہ بدر والے معاملات، وہ تبوک والے معاملات میں نازل ہوئی ہیں، وہ تو رمضان میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ نہیں سمجھ آیا؟ اب کوئی ایسا معاملہ آ گیا ہے تو وہ صورت جو ہے نا، وہ اسی حالات کے مطابق وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ جی، فتح مکہ والی آیات مبارکہ ہو گئی، باقی آیات مبارکہ ہو گئی، جہاد والی ہو گئی، باقی آیات مبارکہ جو ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا یار ان آیات مبارکہ کو، ان صورتوں کو کس کس موقع پر پڑھنا چاہیے۔ اور جمعہ کی نماز میں آقا علیہ السلام بطور خاص سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے، سورہ منافقون حضور بطور خاص پڑھا کرتے تھے جمعے کی نماز میں۔ اور اس طرح کر کے باقی صورتیں کریم آقا علیہ السلام کی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام تو یار حضور کی اداؤں کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ واللہ کہہ رہا ہوں، آج کی جس طرح کے بے رخے لوگ ہم ہیں نا، اگر ہم لوگ اس دور میں ہوتے تو پچھلوں کو آقا علیہ السلام کی نہ اداؤں کو پتہ لگتا، نہ ان کو جناب آقا علیہ السلام کی سیرت کا پتہ چلتا۔ ہم جس طرح کے بے سرے اور بے مزہ اور بے ذوق لوگ واقع ہوئے ہیں، قسم خدا کی۔ یار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، میرے آقا علیہ السلام کعبہ مشرفہ کے اندر ہیں اور آقا علیہ السلام اندر ہیں۔ حضرت آقا علیہ السلام کے غلام ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غلام ساتھ ہیں، حضرت بلال ساتھ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسے آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے نا، میں نے جا کے بلال کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا یار بلال، یہ تو بتا آقا علیہ السلام نے کہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی، وہ جگہ تو بتا دے مجھے۔ تو کہتے ہیں حضرت بلال نے کہا کہ اس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی۔ حضرت بلال بھی نکل کے کہنے لگے اللہ اکبر، میں نے یہ تو پوچھا نہیں حضور نے رکعتیں کتنی پڑھی تھی، یہ میں بھول گیا حضور نے رکعتیں کتنی پڑھی تھی۔ یہ شوق والے تھے۔ اور ایک آج ہم ہیں، ہمیں علماء بتائیں بھی تو ہم نہیں سنتے، ہمارے کان کھڑے نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خالہ ہیں میرے آقا علیہ السلام کے گھر میں، حضور کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یعنی حضرت عبداللہ کو کہا کہ بیٹا آج رات کو آقا علیہ السلام تیری خالہ کے گھر ہوں گے، حضرت میمونہ کے، تو رات کو اپنی ماسی کو ملنے کے بہانے نہ وہاں جا کے رہنا ہیں، اپنی ماسی کو خالہ کو ملنے کے بہانے وہاں جا رہنا، اور رات کو تو نے غور کرنا ہے کہ حضور نماز کتنی رکعت پڑھتے ہیں، پھر مجھے بتانا، میں بھی اتنی پڑھا کروں گا۔ کیا یار، قسم خدا کے یہی لوگ تھے تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی ادائیں، حضور کی نمازیں، حضور کی رکعات، حضور کے سجدے، حضور کے قیام کا طریقہ، رکوع کا طریقہ، سجدے کا طریقہ، قعدے کا طریقہ، جلسے کا طریقہ، قومے کا طریقہ، ایک ایک شے امت تک پہنچائی انہوں نے۔ اور ایک آج ہم ہیں، ہمیں تو بھائی شوق ہی کون، مرے ہوئے شوق ہمارے، بے ذوقے بد ذوقے، جتنا علمی ٹیسٹ ہمارا برباد ہوا نا اتنا کسی کا نہیں ہوا، سچی کہہ رہا ہوں۔ تو یہ اقام الصلاۃ جو ہے نا، نماز کو قائم کرے، اللہ اکبر کبیرہ، نماز کو ایسے قائم کرے ہیں جی، پڑھ 1400 سال بعد رہا ہے، یاد بدر کے دور کی تازہ ہو جائے۔ بتائیں جی، میں نے اپنی زندگی میں ایک بندہ دیکھا ہے ہیں جی، جو موسم کے حساب سے، موسم بھی یہ والا نہیں، گرمی سردی والا نہیں، ٹھنڈے ہو رہے ہیں تو جناب فلانی صورت پڑھ لیں، نہ یہ والا نہیں، موسم مدینے کا دیکھ کے پڑھتے تھے جی۔ مدینے میں جنگ کا موسم ہے تو جنگ والی آیات پڑھتے تھے،
ہاں جی، مدینہ میں ان دنوں میں آج کے دن میں امن کا ماحول ہے تو امن والی آیات پڑھتے تھے. میں نے زندگی میں ایک بندہ دیکھا ہے بس، سچی بات ہے. کئی بار ان کے پیچھے نماز پڑھتے نا تو جمعے کا مضمون پتہ چل جاتا تھا کل جمعے پہ کون سی تقریر کرنی چاہیے. اندازہ لگائیں، جمعے کا مضمون پتہ چل جاتا تھا کل جمعے پہ کون سی تقریر کرنی چاہیے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے، یہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا. لیکن آج دیکھ لیں بڑے بڑے علامت الدہر چوکے پہنے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں، پتہ ہی کو نہیں. یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو عام امام ہیں، میں علماء کی بات کر رہا ہوں. علماء کی قراتیں تک سنت کے مطابق کو نہیں. ہاں جی، وہ جو تقسیم کر کے دے کے گئے ہیں میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، اس تقسیم میں سے کون کون سی صورتیں مغرب میں پڑھنی ہے، کون کون سی ظہر اثر میں پڑھنی ہے، کون کون سی جناب فجر میں پڑھنی ہے اور عشاء میں پڑھنی ہے، کوئی حساب کو نہیں. کاش کہ یہ والا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہی ہے اس کے آداب کے ساتھ قائم کرتے ہیں، فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، سنن کے ساتھ، اور جناب آگے آگے آداب کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. یہ آگے مضمون جو ہے وہ پھر لمبا ہو جائے گا، آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.